اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے وربس کے متعلق۔ جب انگلش میں بات کی جاتی ہے یا اسے لکھا جاتا ہے تو اس میں مختلف قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وربس بھی ان میں سے ایک قسم کے الفاظ ہیں اور یہ بھی پارٹس آف اسپیچ یعنی انگلش گفتگو یا بات چیت کا حصہ ہے۔ چلیے اب مل کر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انگلش میں بات چیت کرنے کے لیے یا پھر کسی بات کو لکھنے کے لیے verbs کس طرح سے ہماری مدد کرتے ہیں اور ان کا کیا کام ہوتا ہے۔ Verbs are words that show an action, time of action and if the action was completed or not. ایکشن کہتے ہیں کسی بھی کام یا عمل کو۔ تو انگلش میں بات کرتے وقت اگر ہم نے بتانا ہو کہ کسی شخص نے کیا کام کیا، جیسے کہ اس نے کھانا کھایا یا پانی پیا، تو کھانا اور پینا جیسے الفاظ جو ہیں یہ عمل کے متعلق بتا رہے ہیں اور یہی الفاظ کہلائے جاتے ہیں verbs۔ اس کے علاوہ انہی الفاظ کی مدد سے یعنی verbs کی مدد سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کام کو کس وقت کیا گیا۔ ٹائم آف ایکشن کے متعلق بھی ہمیں verb سے ہی پتہ چلتا ہے اور verbs کی مدد سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آیا وہ کام یا ایکشن کمپلیٹ کر لیا گیا یعنی اسے مکمل کر لیا گیا یا نہیں۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ verbs ہمیں عمل کے وقت اور عمل کی نوعیت کے متعلق بتاتے ہیں۔ اب اس جملے کو دیکھیے، سارا ڈرینک ٹی یعنی سارا نے چائے پی۔ لفظ ڈرینک یعنی پی یہ لفظ ہے ایک verb کیونکہ یہ بتا رہا ہے ایک عمل کے متعلق یعنی یہ ایک ایکشن ہے، تو اس طرح سے اسے ہم کہتے ہیں verb۔ اب ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں، سارا واز ڈرنکنگ ٹی یعنی سارا چائے پی رہی تھی۔ مثال کے طور پر اگر اس طرح سے کہا جائے کہ جب میں نے سارا کو دیکھا تو سارا چائے پی رہی تھی، تو اس جملے میں مین ورب یعنی خاص عمل جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے ڈرنکنگ یعنی پینا، تو یہ ایک قسم کا ایکشن ہے اور پارٹس آف اسپیچ کے مطابق اسے ہم کہیں گے ایک ورب۔ لیکن یہاں اس جملے میں ڈرنکنگ سے پہلے ایک اور لفظ ہے، وہ ہے واز۔ یہ بھی ایک قسم کا ورب ہے بلکہ اسے ہیلپنگ ورب کہا جاتا ہے یعنی یہ مدد دے رہا ہے پوری بات کو سمجھنے کے لیے، یعنی اس کی مدد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل کب ہوا یعنی یہ عمل ماضی میں ہوا۔ جب کسی عمل سے پہلے لفظ واز کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں بات ہو رہی ہے ماضی کی یعنی پاسٹ کی۔ تو جیسا کہ ہم نے ورب کی ڈیفینیشن میں پڑھا تھا کہ یہ نہ صرف ایکشن کے متعلق بتاتا ہے بلکہ ٹائم آف ایکشن کے متعلق بھی بتاتا ہے یعنی کس وقت اس عمل کو کیا گیا۔ تو چونکہ واز کے لفظ کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل گزشتہ زمانے میں یعنی پاسٹ میں کیا گیا یا پھر ماضی میں، تو اس طرح سے یہ لفظ بھی ایک قسم کا ورب ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لفظ ڈرنکنگ پر غور کریں تو یہ لفظ ڈرنک سے بنتا ہے جس کے آخر میں لیٹرز آئی، این اور جی کا اضافہ کیا گیا ہے، تو یہ بن گیا ہے ڈرنکنگ۔ ڈرنک کا مطلب ہے پینا جبکہ ڈرنکنگ کا مطلب ہے پی رہی تھی یا پی رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کرنے سے اب ہمارے پاس ایک ایسا لفظ آ گیا ہے جس کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے یا ایسے کام کے متعلق بات ہو رہی ہے جو جاری رہا، یعنی جس وقت اس عمل کو کرتے ہوئے دیکھا گیا تو یہ ابھی پوری طرح سے مکمل نہیں تھا بلکہ اس عمل کو کیا جا رہا تھا۔ تو اس طرح سے اب ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وربز جو ہیں وہ ہمیں اس بات کا بھی بتاتے ہیں کہ آیا کوئی کام مکمل ہوا یا نہیں یا پھر وہ جاری تھا، جیسا کہ اس ایگزامپل میں بتایا گیا ہے، سارا واز ڈرنکنگ ٹی یعنی سارا چائے پی رہی تھی۔ تو یہ عمل سارا کر رہی تھی پاسٹ میں یعنی ماضی میں، اور جس وقت اس کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا گیا تو یہ عمل ابھی جاری تھا یعنی پوری طرح سے مکمل نہیں ہوا تھا۔ اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، سارا ڈرنکس ٹی یعنی سارا چائے پیتی ہے۔ تو اس جملے میں لفظ ڈرنک کیا ہے؟ یہ ایک ایکشن ہے یعنی کام یا عمل، تو اس طرح سے یہ ہے ایک ورب۔ تو لفظ ڈرنکس بنا ہے لفظ ڈرنک سے اور اس کے آخر میں
لیٹر ایس کا اضافہ کرنے سے یہ بن جاتا ہے ڈرنکس. تو اس طرح سے اس کا مطلب بدل جاتا ہے. ڈرنک کا مطلب ہے پینا، جبکہ ڈرنکس کا مطلب پیتی ہے یا پیتا ہے. تو اب اس جملے کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہو رہا ہے لفظ ڈرنکس کی مدد سے کہ یہ کام سارا اکثر کرتی ہے. جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارا جب بھی کام سے گھر واپس آتی ہے تو وہ چائے پیتی ہے، یا پھر جب بھی سارا تھک جاتی ہے تو وہ چائے پیتی ہے. اور اگر سارا آپ کے سامنے موجود ہو اور وہ اس وقت چائے پی رہی ہو تو آپ کہیں گے سارا از ڈرنکنگ ٹی، یعنی سارا چائے پی رہی ہے. تو اس جملے میں لفظ اس کی مدد سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ڈرنکنگ یعنی پینے کا جو عمل ہے اسے پریزنٹ یعنی حال میں کیا جا رہا ہے، یعنی یہ عمل اس وقت ابھی ہمارے سامنے ہو رہا ہے. تو چونکہ ہمیں اس لفظ سے وقت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، یعنی عمل کو کس وقت کیا گیا، تو اس لیے لفظ از بھی جو ہے یہ ایک قسم کا ورب ہے، اور یہاں یہ ایک طرح سے ہیلپنگ ورب کے یعنی مددگار ورب کے طور پر استعمال ہو رہا ہے لفظ ڈرنکنگ کے ساتھ. ڈرنکنگ کا مطلب ہے پی رہی، اور یہاں از کا مطلب ہے. سارا از ڈرنکنگ ٹی یعنی سارا چائے پی رہی ہے. تو اس طرح سے لفظ ڈرنکنگ جو ہے یہ ہے یہاں پر مین ورب یعنی اہم ورب یا وہ کام جس کے متعلق بات ہو رہی ہے. اور یہاں ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے لفظ ڈرنکنگ کی مدد سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ عمل ابھی جاری ہے. جیسے کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں ایکشن کنٹینیوس ہے، یعنی ایکشن جاری ہے، عمل جاری ہے. اب ایک اور ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. سارا ہیز فنشڈ ڈرنکنگ ہر ٹی، یعنی سارا نے اپنی چائے ختم کر لی ہے، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سارا نے اپنی چائے پی لی ہے. اس جملے میں لفظ ہیز کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایکشن کے ٹائم کے متعلق، کیونکہ لفظ ہیز تب استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی ایکشن تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہوا ہو. فنشڈ کہتے ہیں ختم کر دینے کے عمل یا ایکشن کو. اسی طرح سے لفظ فنشڈ کی مدد سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایکشن جو ہے یہ کمپلیٹ ہے، یعنی پوری طرح سے مکمل ہو گیا ہے. اور یہاں ایکشن کیا ہے؟ ڈرنکنگ، یعنی اس جملے کے حساب سے چائے پینے کے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے. تو وہ الفاظ جو وقت کے متعلق بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایکشن پوری طرح سے مکمل ہوا یا نہیں، اور وہ کسی عمل یا کام کو بیان کرتے ہیں، تو یہ تمام الفاظ کہلائے جاتے ہیں وربس. تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وربس کی انگلش بول چال اور تحریر میں کتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو اب آپ وربس کے متعلق اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.